بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ ہوا کرتا ہے، اور اس ترویحے میں پڑھی جانے والی دعا سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار۔ اس تسبیح اور دعا کے متعلق بہت سارے لوگوں کی جانب سے مختلف قسم کے سوالات پیش آ رہے ہیں، لہذا اس دعا کے متعلق اور اس تسبیح کے متعلق مفصل طور پر آپ کے سامنے وضاحتیں پیش کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان معروضات کو مکمل سنیں، اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں، اور اس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہے اس کو دور کرنے کی حتی الامکان کوششیں کریں۔ ترویحے میں پڑھی جانے والی جو تسبیح ہوا کرتی ہے، اس میں 3 باتوں کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترویحہ یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھنا ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہی روایت ترویحہ یعنی 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنے کی اصل دلیل ہے۔ اس لیے مذہب حنفی میں تراویح کی 4 رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ترویحہ کے لیے کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین سے کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے جس کو ترویحہ میں پڑھا جائے۔ البتہ اہل حرمین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اہل مکہ ترویحات کے دوران طواف کیا کرتے تھے، اور اہل مدینہ طواف کے بدلے 4 رکعت کا اضافہ کیا کرتے تھے۔ اور فقہ حنفی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 ترویحہ کے درمیان نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو تسبیح پڑھے، چاہے تو حمد و ثنا کرے، اور اگر چاہے تو بالکل خاموشی اختیار کرے اور اگلے رکعتوں کا انتظار کرے۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ پھر یہ جو مشہور دعا ہے، جو تسبیح ہے سبحان الملک القدوس والی، جو ترویحے میں پڑھی جاتی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں سب سے پہلے یہ دعا علامہ قحطانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح وقایہ میں ملتی ہے، اور علامہ قحطانی نے اس کا حوالہ منہج العباد نامی کتاب کا دیا ہے۔ پھر ان کی کتاب سے علامہ ابن عابدین نے رد المحتار میں نقل کیا، پھر ابن عابدین سے یہ دعا کتب فقہ و فتاوی میں رائج ہو گئی۔ لیکن مذکورہ دعا کے الفاظ چند روایتوں میں وارد ہوئے ہیں جو کہ ابو داؤد، مسند احمد اور کنز العمال میں موجود ہیں۔ شاید یہی روایتیں اس دعا کی اصل ہو سکتی ہے، لیکن ان روایتوں میں اس تسبیح کا تراویح کی ترویحات میں پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں تسبیح تراویح میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔ اکثر مسجدوں میں تراویح کی یہ تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت مکمل بڑے بڑے پوسٹر اور اشتہار کے شکل میں قبلے کی دیوار پر بڑی تعداد میں چپکائے جاتے ہیں، حالانکہ کسی مستحب کے ساتھ زیادہ اہتمام اور واجب عمل جیسا معاملہ کرنے کو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے چھوڑنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اسے بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بالجہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح میں اس تسبیح کے پڑھنے کا ثبوت حدیث سے مشکل ہے۔ ہاں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضرور لکھا ہے، اور ان کے اتباع میں یہ دعا ہماری کتب فقہ و فتاوی میں درج ہو گئی ہے، حالانکہ جو دعائیں اور اذکار احادیث میں مروی ہے ان کا پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول اس کے پڑھنے کے بجائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا تھا۔
حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ترویحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا شرعاً کوئی ذکر متعین تو ہے نہیں، باقی میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ محترم دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ترویحہ میں پڑھنے کی کوئی دعا احادیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جو مشہور تسبیح ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، تو اس کے پڑھنے کی گنجائش ضرور ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بجائے وہ اذکار مسنونہ پڑھنا جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے زیادہ بہتر ہے، اور یہی سلف صالحین اور اکابرین دیوبند کا معمول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔